أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ کرو آپس میں، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی سے اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ پھر پڑھتے ہیں، اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی سے اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ربط آیات۔ شروع سورہ نساء میں تمام انسانوں کا ایک ماں باپ سے پیدا ہونا اور سب کا ایک رشتہ اخوت میں جکڑے رہنا بیان فرما کر عام انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا۔ پھر یتیموں اور عورتوں کا تفصیلی بیان آیا۔ پھر میراث کے احکام کا بیان ہوا، جس میں یتیموں، عورتوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید آئی۔ اس کے بعد نکاح کے احکام آئے کہ کس عورت سے نکاح حلال ہے، کس سے حرام، کیونکہ نکاح ایک ایسا معاملہ اور معاہدہ ہے جس سے عورت کی جان اور مال میں تصرف کرنے کا کسی کو حق ملتا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں عام انسانوں کے جان و مال کی حفاظت اور ان میں ہر ناجائز تصرف کرنے کی ممانعت کا بیان ہے، خواہ وہ انسان مرد ہو یا عورتیں، اور عزیز رشتہ دار ہوں یا غیر، یہاں تک کہ مسلم ہوں یا وہ غیر مسلم جن سے ترک جنگ کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق یعنی غیر مباح طور پر مت کھاؤ، برتو، لیکن مباح طور پر ہو، مثلا کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے واقع ہو، بشرط یہ کہ اس میں اور بھی شرائط شرعیہ ہوں تو مذائقہ نہیں۔ یہ تو مالی تصرف تھا، آگے تصرف نفسی کو فرماتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں، اس لیے ضرر رسانی کی صورتوں کو منع فرما دیا، بالخصوص جبکہ اس میں یہ اثر ہو کہ دوسرا شخص پھر تم کو ضرر پہنچا دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم کو بھی ضرر سے بچا لیا۔ اور چونکہ قتل ان دونوں امروں میں اشد ہے، اس لیے اس پر بالخصوص وعید سناتے ہیں کہ جو شخص ایسا فعل یعنی قتل کرے گا اس طور پر کہ حد شرع سے گزر جائے، اور وہ گزرنا بھی خطائے فعل یا خطائے رائے سے نہ ہو بلکہ اس طور پر کہ قصداً ظلم کرے، تو ہم ان قریب یعنی بعد الموت اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے، اور یہ عمل یعنی ایسی سزا دینا خدا تعالیٰ کو بالکل آسان ہے، کچھ اہتمام کی حاجت نہیں، جس میں اس احتمال کی گنجائش ہو کہ شاید کسی وقت اہتمام و سامان جمع نہ ہو تو سزا ٹل جائے۔ معارف و مسائل۔ جس طرح باطل طریقے سے غیر کا مال کھانا جائز نہیں، خود اپنا مال بھی باطل طریقے سے خرچ کرنا جائز نہیں۔ آیت کے لفظ اموالکم بینکم کا لفظ آیا ہے، آیت کے الفاظ میں اموالکم بینکم
کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں اپنے مال آپس میں. اس میں یہ بات تو بے اتفاق مفسرین داخل ہے ہی کہ کوئی شخص دوسرے کا مال ناجائز طریق پر نہ کھائے. ابو حیان رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنا ہی مال ناجائز طور پر کھائے، مثلا ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ یا اسراف بیجا ہیں، وہ بھی آیت کی روح سے ممنوع و ناجائز ہیں. آیت میں لا تأکلوا کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے مت کھاؤ، مگر عام محاورے کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کے مال میں ناحق طور پر کسی قسم کا تصرف نہ کرو، خواہ کھانے پینے کا ہو یا اسے استعمال کرنے کا. عرف عام میں کسی کے مال میں تصرف کرنے کو اس کا کھانا ہی بولا جاتا ہے اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہ ہو. لفظ باطل جس کا ترجمہ ناحق سے کیا گیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک تمام ان صورتوں پر حاوی ہے جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے، جس میں چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، سود و قمار اور تمام معاملات فاسدہ داخل ہیں. باطل طریقے سے کوئی مال کھانے کی تشریح و تفصیل. قرآن کریم نے ایک لفظ بالباطل فرما کر تمام ناجائز طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال کو حرام قرار دے دیا. پھر ان ناجائز طریقوں کی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ناجائز معاملے کی تفصیل بیان فرما دی. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تفصیلات ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ وغیرہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں مذکور ہیں وہ در حقیقت اس قرآنی حکم کی تشریح ہے. اس لیے وہ سب احکام ایک حیثیت سے قرآن ہی کے احکام ہیں. احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے احکام شرعیہ مذکور ہوئے ہیں سب کا عام طور پر یہی حال ہے کہ وہ کسی نہ کسی قرآنی اشارے کی تشریح ہوتی ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ فلاں آیت کی تشریح ہے. آیت کے پہلے جملے میں ناحق اور ناجائز طریقوں سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے. دوسرے جملے میں جائز طریقوں کو حرمت سے مستثنا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں جو بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو. جائز طریقے اگرچہ تجارت کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلا عاریت، ہبہ، صدقہ، میراث، لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی معروف و جاری صورت تجارت ہی ہے. پھر تجارت کے معنی عام طور پر صرف بیع و شراء کے لیے جاتے ہیں، مگر تفسیر مظہری میں اجارہ یعنی ملازمت و مزدوری اور کرائے کے معاملات کو بھی تجارت میں داخل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بیع میں تو مال کے بدلے میں مال حاصل کیا جاتا ہے اور اجارہ میں محنت و خدمت کے بدلے میں مال حاصل ہوتا ہے. لفظ تجارت ان دونوں کو حاوی ہے. مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ یعنی بیع و شراء یا ملازمت و مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرفات کرنا جائز ہے. کسب معاش کے ذرائع میں تجارت اور محنت سب سے افضل ہے. دوسرے کا مال حاصل کرنے کی جائز صورتوں میں سے اس آیت میں صرف تجارت کے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسب معاش کے ذرائع میں سے تجارت اور محنت سب سے افضل اور اطیب ذریعہ معاش ہے. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی حلال و طیب ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع و شراء جس میں جھوٹ فریب نہ ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا.
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ پاکیزہ کمائی کے خاص شرائط، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرط یہ کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو واقعے کے خلاف اس کی تعریف نہ کریں، اور جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹلائیں نہیں، اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں گناہ گاروں کی صف میں ہوں گے بجز اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچ بولے۔ دوسرے کا مال حلال ہونے کے لیے تجارت اور تراضی کی دو شرطیں۔ آیت کے اس جملے میں تجارت کے ساتھ ان تراض منکم فرما کر یہ بتلا دیا کہ جہاں تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جوا، سٹا یا ربا اور سود کا معاملہ ہو، یا مال ابھی موجود نہیں محض ذہنی قرارداد پر اس کا سودا کیا گیا ہو، وہ بے باطل اور حرام ہے۔ اسی طرح اگر تجارت یعنی مبادلہ اموال تو ہو لیکن اس میں فریقین کی رضامندی نہ ہو، وہ بھی بے فاسد اور ناجائز ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں عقل اموال بالباطل میں داخل ہیں۔ پہلی صورت کو فقہا بے باطل کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور دوسری صورت کو بے فاسد کے نام سے۔ تشریح کی یہ ہے کہ ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنے کا نام تجارت ہے۔ اگر ان میں کسی ایک جانب مال ہو اور اس کے بالمقابل مال ہی نہ ہو تو وہ تجارت نہیں بلکہ فریب ہے۔ سود کے معاملات کا یہی حال ہے کہ سود کی رقم ادھار کی میعاد کا معاوضہ ہوتا ہے اور یہ میعاد کوئی مال نہیں۔ اسی طرح سٹا، جوا کہ اس میں ایک طرف تو مال متعین موجود ہے، دوسری طرف مال کا ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے۔ اسی طرح وہ وعدے کے سودے جن میں مال ابھی تک وجود میں نہیں آیا اور اس کا سودا کر لیا گیا تو ایک طرف مال اور دوسری طرف موہوم وعدہ ہے، اس لیے حقیقت کے اعتبار سے یہ تجارت ہی نہیں بلکہ ایک قسم کا دھوکہ فریب ہے۔ اسی لیے فقہا نے اس کو بے باطل قرار دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے مال اور تبادلہ مال تو ہو لیکن کسی ایک جانب سے رضامندی نہ ہو۔ یہ تجارت تو ہوئی مگر فاسد اور غلط قسم کی تجارت ہے، اس لیے اس کو بے فاسد کہا جاتا ہے اور ناجائز ہے۔ اس تشریح سے بیع و شراء اور تجارت کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں سب نکل جاتی ہیں۔ شرط تراضی کی حقیقت، البتہ ایک تیسری قسم اور ہے اور جس میں طرفین سے تبادلہ مال بھی ہے اور بظاہر فریقین کی رضامندی بھی، مگر وہ رضامندی در حقیقت مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے، حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔ اس لیے شرعاً اس تیسری قسم کو بھی دوسری ہی قسم میں داخل قرار دیا گیا ہے۔ مثلا عام ضرورت کی چیزوں کو سب طرف سے سمیٹ کر کوئی ایک شخص یا ایک کمپنی اسٹاک کرے اور پھر اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے فروخت کرنے لگے، چونکہ بازار میں دوسری جگہ ملتی نہیں، گاہک مجبور ہے کہ مہنگی سستی جیسی بھی یہ فروخت کرے وہ اس کو خریدے۔ اس صورت میں اگرچہ گاہک خود چل کر آتا ہے اور بظاہر رضامندی کے ساتھ خریدتا ہے لیکن اس کی یہ رضامندی در حقیقت ایک مجبوری کے تحت ہے، اس لیے کل عدم ہے۔ اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایسی صورتیں پیدا کرے کہ وہ اپنا مہر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے
تو گو معافی کے وقت وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے، لیکن در حقیقت رضامندی نہیں ہوتی۔ یا کوئی آدمی جب یہ دیکھے کہ میرا جائز کام بغیر رشوت دیے نہیں ہوگا، وہ رضامندی کے ساتھ رشوت دینے کے لیے آمادہ ہو، تو چونکہ یہ رضامندی بھی در حقیقت رضامندی نہیں، اس لیے شرعاً کالعدم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم سے بیع و شراء اور تجارت کی صرف انہی صورتوں کا جواز ثابت ہوا جن کا جواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور فقہا نے ان کو منضبط کر دیا ہے، اور جتنی صورتیں بیع و شراء اور تجارت کی شرعاً ممنوع و ناجائز ہیں، شرعاً ممنوع و ناجائز ہیں، وہ سب اس سے خارج ہیں۔ قرآن کریم کے اس ایک لفظ نے فقہ کی پوری کتاب البیوع اور کتاب الاجارہ کا مکمل بیان کر دیا۔ آیت کا تیسرا جملہ یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس میں بے اتفاق مفسرین خودکشی بھی داخل ہے، اور یہ بھی ایک دوسرے کو ناحق قتل کرے، اور یہ بھی کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کرے۔ آیت کے پہلے جملے میں عام انسانوں کے مالی حقوق اور ان کی حفاظت کا بیان تھا، اس جملے میں ان کے جانی حقوق کی حفاظت کا بیان آ گیا، اور اس جگہ مال کو مقدم اور جان کو مؤخر شاید اس لیے بیان فرمایا گیا کہ مالی حقوق میں ظلم و جور اور کوتاہی غفلت بہت عام ہے۔ ناحق قتل و خون ریزی اگرچہ اس سے زیادہ اشد ہے، مگر عادتاً اس میں ابتلا کم ہے، اس لیے اس کو مؤخر بیان فرمایا۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہے ان اللہ کان بکم رحیما، یعنی جو احکام اس آیت میں دیے گئے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ سب احکام تمہارے حق میں رحمت خداوندی ہیں، تاکہ تم ان کاموں کے اخروی وبال سے بھی محفوظ رہو اور دنیاوی سزاؤں سے بھی۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، یعنی قرآنی ہدایات کے باوجود اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے اور جان بوجھ کر تعدی اور ظلم کی راہ سے کسی کا مال ناحق لے لے یا کسی کو ناحق قتل کر دے تو ہم عنقریب اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تعدی اور ظلم کی قید سے معلوم ہوا کہ اگر سہو و نسیان یا خطا سے ایسا ہو گیا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ تمہارے اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ ربط آیات، اس آیت سے پہلی آیات میں چند بڑے بڑے گناہوں کا ذکر اور ان میں مبتلا ہونے والوں پر شدید عذاب کا بیان ہے۔ قرآن کریم کا مخصوص انداز بیان یہ ہے کہ جب کسی جرم پر سزا سے ڈرایا جاتا ہے جسے ترغیب کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ترغیب کا پہلو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس جرم سے باز آئے گا اس کے لیے یہ انعامات و درجات ہیں۔ اس آیت میں بھی ایک خاص انعام خداوندی ذکر کر کے ترغیب دی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم خود معاف کر دیں گے، اور اس طرح تم ہر طرح کے بڑے چھوٹے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر عزت و راحت کے اس مقام میں داخل ہو سکو گے جس کا نام جنت ہے۔ خلاصہ تفصیل، جن کاموں سے تم کو شرع میں منع کیا جاتا ہے یعنی گناہ کے کام، ان میں سے جو بھاری بھاری کام ہیں یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو اس بچنے پر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے اعمال حسنہ کے کرنے سے جبکہ وہ مقبول ہو جائیں ہم تمہاری خفیف برائیاں یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو کہ دوزخ میں لے جا سکتے ہیں تم سے دور یعنی معاف فرما دیں گے۔
پس دوزخ سے محفوظ رہو گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ یعنی بہشت میں داخل کر دیں گے۔ معارف و مسائل۔ گناہوں کی دو قسمیں۔ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ کبیرہ یعنی بڑے گناہ اور کچھ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ان کے صغیرہ گناہوں کو وہ خود معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض و واجبات کو ادا کرے، کیونکہ فرض و واجب کا ترک کرنا خود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جو شخص اس کا اہتمام کرے، پورا کرے کہ تمام فرائض و واجبات ادا کرے اور تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو حق تعالی اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ اعمال صالحہ صغائر کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ کفارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال صالحہ کو صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا کر اس کا حساب بے باک کر دیں گے، اور بجائے عذاب کے ثواب اور بجائے جہنم کے جنت نصیب ہوگی۔ جیسے احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ چہرہ دھویا تو آنکھ، کان، ناک وغیرہ کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ کلی کر لی تو زبان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دھوئے گئے۔ پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ وضو، نماز وغیرہ اعمال صالحہ کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہونا جو روایات حدیث میں مذکور ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور صغیرہ کی یہ شرط ہے کہ آدمی ہمت اور کوشش کر کے کبیرہ گناہوں سے بچ گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے وضو اور نماز ادا کرتا رہے تو محض وضو، نماز یا دوسرے اعمال صالحہ سے اس کے صغیرہ گناہوں کا بھی کفارہ نہیں ہوگا، اور کبیرہ تو اپنی جگہ ہیں ہی۔ اس لیے کبیرہ گناہوں کا ایک بہت بڑا ضرر خود ان گناہوں کا وجود ہے جس پر قرآن و حدیث کی شدید وعیدیں آئی ہیں، اور وہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ دوسری محرومی یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، اور یہ شخص محشر میں کبائر و صغائر کے بوجھ میں لدا حاضر ہوگا اور کوئی اس وقت اس کا بوجھ ہلکا نہ کر سکے گا۔ گناہ اور اس کی دو قسمیں، صغائر، کبائر۔ آیت میں کبائر کا لفظ آیا ہے، اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں اور وہ کل کتنے ہیں، اور صغیرہ گناہ کی کیا تعریف ہے اور اس کی تعداد کیا ہے۔ علماء امت نے اس مسئلے پر مختلف انداز میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم اور ان کی تعریفات سے پہلے یہ خوب سمجھ لیجئے کہ مطلق گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالی کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو۔ اسی سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اصطلاح میں جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے، در حقیقت وہ بھی چھوٹا نہیں۔ اللہ تعالی کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حالت میں نہایت سخت و شدید جرم ہے۔ اللہ تعالی کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حالت میں نہایت سخت و شدید جرم ہے۔ اسی حیثیت سے امام الحرمین اور بہت سے علماء امت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی ہر نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت کبیرہ ہی ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلے اور موازنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اسی معنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کل ما نہا عنہ فہو کبیرہ، یعنی جس کام سے شریعت اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے اس کے یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے۔
بلکہ صغیرہ گناہ کو بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی انگاری، کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے محمد بن کعب قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے۔ جو لوگ نماز تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا۔ اور سلف صالحین نے فرمایا کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے جو انسان کو کافرانہ اعمال و اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھا کہ بندہ جب خدا تعالی کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اس کا نام قرآن میں رین ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کے اعمال بد نے۔ البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور مضر ثمرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے۔ اس فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی تشریحات کے ماتحت یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہے، وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اسی طرح ہر وہ گناہ بھی کبیرہ میں داخل ہوگا جس کے مفاسد اور نتائج بد کسی کبیرہ گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہوں۔ اسی طرح جو گناہ صغیرہ جرت و بے باکی کے ساتھ کیا جائے یا جس پر مداومت کی جائے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 نہیں 700 کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں ان تمام گناہوں کی فہرست اور ہر ایک کی مکمل تشریح بیان فرمائی ہے جو مذکور صدر تعریف کی دوسرے کبائر میں داخل ہیں۔ ان کی اس کتاب میں کبائر کی تعداد 467 تک پہنچی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض نے بڑے ابواب معصیت کو شمار کرنے پر اکتفا کیا ہے تو تعداد کم لکھی ہے، بعض نے ان کی تفصیلات اور انواع و اقسام کو پورا لکھا تو تعداد زیادہ ہو گئی، اس لیے یہ کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات میں بہت سے گناہوں کا کبیرہ ہونا بیان فرمایا، اور حالات کی مناسبت سے کہیں 3 کہیں 6 کہیں 7 کہیں اس سے بھی زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ اسی سے علماء امت نے یہ سمجھا کہ کسی عدد میں انحصار کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مواقع اور حالات کے مناسب جتنا سمجھا گیا اتنا بیان کر دیا گیا۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑے ہیں میں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ 3 ہیں: اللہ تعالی کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ساجھی ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا
کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے، اور پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمے لازم ہے، اس لیے یہ جرم دگنا ہو گیا۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے لگے؟ فرمایا کہ ہاں، جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی ہوں، کیونکہ یہی ان گالیوں کا سبب بنا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور قتل ناحق اور یتیم کا مال ناجائز طریق پر کھانے اور سود کی آمدنی کھانے اور میدان جہاد سے بھاگنے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ بعض روایات حدیث میں اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کرنے کے بعد پھر دارالہجرہ کو چھوڑ کر دارالکفر میں دوبارہ چلا جائے۔ دوسری روایات حدیث میں ان صورتوں کو بھی گناہ کبیرہ کی فہرست میں داخل کیا گیا ہے، مثلا جھوٹی قسم کھانا، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک رکھنا، دوسرے ضرورت والوں کو نہ دینا، جادو سیکھنا، جادو کا عمل کرنا، اور فرمایا کہ شراب پینا اکبر الکبائر ہے، اور فرمایا کہ شراب پینا ام الفواحش ہے، کیونکہ شراب میں مست ہو کر آدمی ہر برے سے برا کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہو۔ ایک حدیث میں ہے جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا تو وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھا بلکہ قضا کر کے دوسری نماز کے ساتھ پڑھا۔ بعض روایات حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے عذاب و سزا سے بے فکر و بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وارث کو نقصان پہنچانے اور اس کا حصہ میراث کم کرنے کے لیے کوئی وصیت کرنا بھی کبائر میں سے ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خائب و خاسر ہوئے اور تباہ ہو گئے، اور 3 دفعہ اس کلمے کو دہرایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محروم القسمہ اور تباہ و برباد کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک وہ شخص جو تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند یا کرتا اور عبا کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرے وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے احسان جتلائے، تیسرے وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو، چوتھے وہ آدمی جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولے، پانچویں وہ آدمی جو عیالدار ہونے کے باوجود تکبر کرے، چھٹے وہ آدمی جو کسی امام کے ہاتھ پر محض دنیا کی خاطر بیعت کرے۔ اور صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہ جائے گا، اور نسائی و مسند احمد وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ چند آدمی جنت میں نہ جائیں گے، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا، احسان جتلانے والا، جنات و شیاطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں بتانے والا، دیوس یعنی اپنے اہل و عیال کو بے حیائی سے نہ روکنے والا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے لیے قربان کرے۔
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. اور حوث مت کرو جس چیز میں بڑھائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر. مردوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے. اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث اس مال کے کہ چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دے دو ان کا حصہ، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز. ربط آیات. ما قبل کی آیتوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں. ان میں یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ میت کے ورثے میں اگر مرد اور عورت ہو اور میت کی طرف رشتے کی نسبت ایک ہی طرح کی ہو تو مرد کو عورت کی نسبت دگنا حصہ ملے گا. اسی طرح کے اور فضائل بھی مردوں کے ثابت ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آدھی میراث ملتی ہے اور بھی فلا فلا فرق ہم میں اور مردوں میں ہے. مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی تمنا تھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں کے فضائل ہمیں بھی حاصل ہو جاتے. بعض عورتوں سے یہ تمنا کی بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور جہاد کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی. ایک عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد کو میراث میں دگنا حصہ ملتا ہے اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہے، تو کیا عبادت و اعمال میں بھی ہم کو نصف ہی ثواب ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں دونوں قولوں کا جواب دیا گیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے قول کا جواب وَلَا تَتَمَنَّوْا سے دیا گیا اور اس عورت کے قول کا جواب لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ سے دیا گیا. خلاصہ تفسیر. اور تم سب مردوں عورتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فضائل وہبیہ میں سے ایسے کسی امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالی نے بعضوں کو مثلا مردوں کو بعضوں پر مثلا عورتوں پر بلا دخل ان کے کسی عمل کے فوقیت بخشی ہے، جیسے مرد ہونا یا مردوں کا 2 حصے ہونا یا ان کی شہادت کا کامل ہونا وغیرہ ذالک، کیونکہ مردوں کے لیے ان کے اعمال کے ثواب کا حصہ آخرت میں ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کے ثواب کا حصہ آخرت میں ثابت ہے. اور مدار نجات کا قانوناً یہی اعمال ہیں اور ان میں سے کسی کی تخصیص نہیں. تو اگر دوسروں سے فوقیت حاصل کرنے کا شوق ہے تو اعمال میں جو کہ فضائل کسبیہ ہیں کوشش کر کے دوسروں سے زیادہ ثواب حاصل کر لو. باوجود اس پر قادر ہونے کے فضائل خاصہ مذکورہ کی تمنا محض حبس اور فضول ہے. اور اگر فضائل وہبیہ میں ایسے فضائل کی رغبت ہے جن میں اعمال کو بھی دخل ہے، مثلا احوال و کمالات باطنیہ و امثالہ، تو مذائقہ نہیں. لیکن اس کا طریقہ بھی یہ نہیں کہ خالی تمنائیں کیا کرو، بلکہ یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل خاص کی درخواست یعنی دعا کیا کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. اس میں سب چیزیں آ گئیں، یعنی فضائل وہبیہ قسم اول کی وجہ تخصیص بھی اور فضائل کسبیہ پر ثواب دینا بھی،
اور فضائل وہابیہ قسم دوم کی درخواست بھی. پس یہ جملہ سب کے متعلق ہے اور ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور دوسرے رشتہ دار لوگ اپنے مرنے کے بعد چھوڑ جاویں ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں. اور جن لوگوں سے تمہارے عہد پہلے سے بندھے ہوئے ہیں اسی کو مول الموالات کہتے ہیں. ان کو اب جبکہ شرع سے رشتہ دار لوگ وارث مقرر ہو گئے ساری میراث مت دو بلکہ صرف ان کا حصہ یعنی 1/6 دے دو. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر مطلع ہیں. پس ان کو ساری میراث نہ دینے کی حکمت اور 1/6 حصہ مقرر کر دینے کی مصلحت اور یہ کہ یہ 1/6 ان کو کون دیتا ہے کون نہیں دیتا ان سب کی ان کو خبر ہے. معارف و مسائل. امور اختیاریہ اور غیر اختیاریہ کی تمنا کرنا. آیت میں ان غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے جو دوسروں کو حاصل ہو. وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے مال و دولت، آرام و عیش، حسن و خوبی، علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے تو عادتاً اس کے دل میں ایک مادہ حسد کا ابھرتا ہے جس کا تقاضا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں. اور بسا اوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے کمالات ایسے ہیں جس میں انسان کے سعی و عمل کو کوئی دخل نہیں. وہ محض قدرت کے انعامات ہوتے ہیں جیسے کسی شخص کا مرد ہونا یا کسی اعلیٰ خاندان نبوت میں یا خاندان حکومت میں پیدا ہونا یا حسین و خوبصورت پیدا ہونا وغیرہ. کہ جس شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں وہ اگر عمر بھر بھی اس کی کوشش کرے کہ مثلا مرد ہو جائے یا خاندانی سید بن جائے، اس کا ناک نقشہ قد و قامت حسین ہو جائے تو یہ اس کی قدرت میں نہیں. نہ کسی دوا اور علاج یا تدبیر سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے. اور جب دوسرے کی برابری پر قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس میں یہ خواہش جگہ پکڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی یہ نعمت چھن جائے تاکہ وہ بھی اس کے برابر یا کم ہو جائیں. اسی کا نام حسد ہے. جو انسانی اخلاق میں انتہائی شرمناک اور مضر خصلت ہے اور دنیا کے بہت سے جھگڑوں اور فسادات قتل و غارت گری کا سبب ہے. قرآن کریم کی اس آیت نے اس فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. یعنی اللہ تعالی نے بتقاضائے حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں کسی کو کوئی وصف دے دیا، کسی کو کوئی، کسی کو کم، کسی کو زیادہ. اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہیے. دوسرے کے فضائل و کمالات کی تمنا میں نہ پڑنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ اپنے لیے رنج و غم اور حسد کے گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں ہوتا. جس کو حق تعالی نے مرد بنا دیا وہ اس پر شکر ادا کرے، جس کو عورت بنا دیا وہ اس پر راضی رہے اور سمجھے کہ اگر وہ مرد ہو جاتی تو شاید مردوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتی اور گناہ گار ہو جاتی. جس کو اللہ تعالی نے خوبصورت پیدا کیا ہے وہ اس پر شکر گزار ہو کہ اس کو ایک نعمت ملی، اور جو بدصورت ہے وہ بھی رنجیدہ نہ ہو اور سمجھے کہ میرے لیے اسی میں کوئی خیر مقدر ہوگی. اگر مجھے حسن و جمال ملتا تو شاید کسی فتنہ اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا. جو شخص نسب کے اعتبار سے سید ہاشمی ہے وہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسبت اللہ تعالی کا انعام ہے، اور جس کو یہ نسبت حاصل نہیں وہ اس فکر میں نہ پڑے اور اس کی تمنا بھی نہ کرے کیونکہ یہ چیز کسی کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں. اس کی تمنا اس کو گناہ میں مبتلا کر دے گی اور بجز رنج و غم کے کچھ حاصل نہ ہوگا. بجائے نسب پر افسوس کرنے کے اعمال صالحہ کی فکر میں زیادہ پڑے. ایسا کرنے سے وہ بڑے نسب والوں سے بڑھ سکتا ہے. بعض آیات قرآنی اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسابقت فی الخیرات یعنی نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کا حکم یا دوسروں کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر ان کی تحصیل کے لیے سعی و عمل اور جد و جہد کی ترغیب آئی ہے تو وہ ان کے اعمال و افعال سے متعلق ہے جو انسان کے اختیار میں ہے.
اور کسب و اکتساب سے حاصل ہو سکتے ہیں. مثلا علمی فضائل اور عملی و اخلاقی کمالات کسی کو کے دیکھ کر ان کے حاصل کرنے کی جدوجہد مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے. یہ آیت اس کے منافی نہیں، بلکہ آیت کا آخری حصہ اس کی تائید کر رہا ہے، جس میں ارشاد ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. یعنی جو کوئی چیز مردوں نے کسب و عمل کے ذریعے حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو عورتوں نے سعی و عمل کے ذریعے حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا. اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ فضائل و کمالات کی تحصیل میں کسب و اکتساب اور جد و جہد بیکار نہیں، بلکہ ہر مرد و عورت کو اس کی سعی و عمل کا حصہ ضرور ملے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کے علمی، عملی، اخلاقی فضائل کو دیکھ کر ان کی تمنا اور پھر تمنا پوری کرنے کے لیے سعی و عمل اور جدوجہد کرنا مطلوب اور مستحسن ہے. یہاں ایک مغالطہ بھی رفع ہو گیا جس میں بہت سے ناوافق مبتلا ہوا کرتے ہیں. بعض تو غیر اختیاری فضائل کی تمنا میں لگ کر اپنے عیش و آرام اور سکون و اطمینان کو دنیا ہی میں برباد کر لیتے ہیں، اور اگر نوبت حسد تک پہنچ گئی یعنی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا ہونے لگی تو آخرت بھی برباد ہوئی، کیونکہ حسد کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہوا. اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی سستی، کم ہمتی بلکہ بے غیرتی سے اختیاری فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور کوئی کہے تو اپنی کم ہمتی اور بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے قسمت و تقدیر کے حوالے دینے لگتے ہیں. اس آیت نے ایک حکیمانہ اور عادلانہ ضابطہ بتلا دیا کہ جو کمالات و فضائل غیر اختیاری ہیں اور ان میں انسان کا کسب و عمل مؤثر نہیں، جیسے کسی کا عالی نسب یا حسین و خوبصورت پیدا ہونا وغیرہ، ایسے فضائل کو تو حوالہ تقدیر کر کے جس حالت میں کوئی ہے اسی پر اس کو راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے زائد کی تمنا بھی لغو، فضول اور نقد رنج و غم ہے. اور جو فضائل و کمالات اختیاری ہیں، جو کسب و عمل سے حاصل ہو سکتے ہیں، ان کی تمنا مفید ہے، بشرط یہ کہ تمنا کے ساتھ کسب و عمل اور جد و جہد بھی ہو. اور اس میں اس آیت نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سعی و عمل کرنے والے کی محنت ضائع نہ کی جائے گی، بلکہ ہر ایک کو بقدر محنت حصہ ملے گا، مرد ہو یا عورت. تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس آیت سے پہلے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور لا تقتلوا انفسکم کے احکام آئے تھے، جن میں کسی کا مال ناحق استعمال کرنے اور کسی کو ناحق قتل کرنے کی ممانعت ہے. اس آیت میں ان دونوں جرموں کے سر چشمے کو بند کرنے کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو مال و دولت یا عیش و عشرت یا عزت و جاہ وغیرہ میں تم پر تفوق خداداد حاصل ہے، تم اس کی تمنا بھی نہ کرو. اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ چوری، ڈاکہ اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کسی کا مال لینا یا قتل و غارت گری کرنا، ان سب جرائم کا اصل منشا یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کو مال و دولت وغیرہ میں اپنے سے فائق اور بڑھا ہوا پاتا ہے تو اول اس کے دل میں اس کی بربادی یا اس سے برتری کی خواہش و تمنا پیدا ہوتی ہے، پھر یہ تمنا ہی ان سب جرائم تک پہنچا دیتی ہے. قرآنی ہدایت نے ان تمام جرائم کے سرچشمے کو بند کر دیا کہ دوسروں کے فضائل و کمالات کی تمنا ہی کو روک دیا. آیت میں اس کے بعد ارشاد ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالی سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لیے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. کسی کے لیے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ و کفر میں مبتلا ہو جائے،
اور کسی کے لیے تنگی اور تنگ دستی ہی میں فضل ہوتا ہے. اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے. اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں فضل خداوندی ہوتا ہے. کسی کے لیے گمنامی اور قسم پرسی ہی میں اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے. اور حقیقت حال پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اس کو عزت و جاہ ملتی تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا. اس لیے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف معین کو مانگنے کے بجائے، کسی خاص وصف معین کو مانگنے کے بجائے اللہ تعالی کا فضل مانگو، تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے. آخر آیت میں فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، یعنی اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس میں اشارہ فرما دیا کہ حق تعالی کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے. جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے وہی مقتضائے حکمت و عدل تھا، مگر چونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالی ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لیے مفید ہے. آیت مذکورہ کی شان نزول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب میراث میں مردوں کا دوہرا حصہ مقرر ہوا تو بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی دوہرا حصہ ملتا. اس کے مناسب دوسری آیت میں میراث کے قانون کا اعادہ اس انداز سے کر دیا گیا کہ اس میں جو کچھ حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مطابق عدل ہیں. انسانی عقل چونکہ تمام عالم کے مصالح و مقاصد کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ ان حکمتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی جو خدا تعالی کے مقرر کردہ قانون میں ملحوظ ہیں. اس لیے جو حصہ کسی کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اسی پر راضی رہنا اور شکر گزار ہونا چاہیے. عقد موالات سے میراث پہنچنے کا حکم. اس آیت کے آخر میں جو باہمی معاہدے کی بنا پر حصہ دینا مذکور ہے یہ ابتداء اسلام میں تھا. بعد میں آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ سے یہ منسوخ ہو گیا. اب اگر دوسرے ورثاء موجود ہوں تو دو شخصوں کے باہمی معاہدے کا میراث پر کچھ اثر نہیں پڑتا. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.